السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماجد چودھری۔ بلڈنگ ٹاک میں خوش آمدید ناظرین۔ جیسا کہ ہمارے پچھلے پروگرام میں ہمارا موضوع یہ تھا کہ اکنامیکل گھر کیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں جس طرح پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ عام آدمی جو غریب آدمی ہے اس کے لیے میکسیمم گھر بنائے جائیں اور اکنامیکل ہوں اور اس کے بجٹ کے اندر ہوں، اور انسٹالمنٹ کے اوپر مختلف قرآن اندازی کے ذریعے لوگوں کو گھر دیے جا رہے ہیں، تو اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے آرکیٹیکٹ جمشید صاحب، جو کہ پاکستان کے ایک مایہ ناز آرکیٹیکٹ ہیں، ان کی بے شمار خدمات ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ جنہوں نے جوائن کیا ہے، اینی خان صاحبہ۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس پہ ہم بات یہ کریں گے کہ عام پری فیب اور عام کنسٹرکشن کے اندر کیا فرق ہے، اور گھر کا انٹیریئر کیسا ہونا چاہیے، ایکسٹیریئر کیسا ہونا چاہیے، اور ہمارے گھروں میں جو پرابلمز ہیں خواتین کے حوالے سے، اس کے جو وینٹیلیشن کے حوالے سے بے شمار ایسے مسائل ہیں۔ تو ہمارا یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر پروگرام کے اندر ایک ایسے ایشو کو ہائی لائٹ کریں جو کہ عام آدمی تک، جو لوگ بے گھر ہیں یا جو لوگ گھر کے اندر گھروں کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر جو خامی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور اس کو بہتر سے بہتر ماڈرن کنسٹرکشن، جیسا کہ پوری دنیا میں ناظرین آپ سمجھتے ہیں کہ اب گھر بنانا بالکل آسان ہو چکا ہے، ود ان ویک منتھ کے اندر گھر مکمل ہو رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں میگا بلڈنگز جو ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے وہ مکمل ہو رہی ہے، لیکن پاکستان ابھی تک وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہمارے اندر جو تبدیلی ہے یہ کب آئے گی، اور ہم کب، جس طرح باقی دنیا ان تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے کووڈ کے دنوں میں ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پہ جو ہاسپٹلز اور بلڈنگز بنانی پڑی، تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ جناب جمشید، سب سے پہلے میں آپ سے سر اسٹارٹ کروں گا۔ تو یہ جو سر پری فیب اور یہ اتنے گھر جو بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں، اس میں سر کیا وجہ ہے؟ یہ پری فیب ہوتے ہیں یا عام جو روٹین میں ہم بلڈنگ مٹیریل استعمال کریں وہی ہوتا ہے سر؟ دیکھیں، جیسے پری فیب ایز اے ٹرمنالوجی ورڈ یوز کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلے سے فیبریکیٹڈ پری فیب۔ جو پہلے سے فیبریکیٹڈ ہے وہ کیا چیز ہے؟ یعنی والز ہیں، سلیبز ہیں، پہلے سے بنی ہوتی ہیں، آپ نے اسمبل کرنا ہوتا ہے سائٹ کے اوپر۔ ابھی تک جو کنونشنل کنسٹرکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ سائٹ پہ ہی اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ کر یا بلاک کے اوپر بلاک رکھ کر پہلے دیوار بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر شٹرنگ فارم ورک کرتے ہیں، سٹیل باندھتے ہیں، اور کنکریٹ کے ساتھ آپ اس کو پور کر کے سلیب ڈالتے ہیں، پھر آپ اس کو پلاسٹر کرتے ہیں، کنڈیوٹنگ کرتے ہیں، پھر پلاسٹر کرتے ہیں، پھر پینٹ کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ مراحل ہیں، اس کی لیئرز ہیں، اور اس میں ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے، اس میں انرجی کنزیوم ہو رہی ہے، اور وہ سب سے زیادہ جو میں پچھلے پروگرام میں بھی بات کر چکا تھا کہ یہ بیس میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے جو کنونشنل کنسٹرکشن ہے۔ اچھا، پری فیب کیا ہے کہ یہ تھوڑی ڈرائی کنسٹرکشن ہے، یعنی یہ ڈرائی کنسٹرکشن ہے، پہلے سے فیکٹری میں ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے، پینلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، آپ سائٹ کے اوپر لے کر آتے ہیں، ان کو اسمبل کرتے ہیں، اسکریو کے ساتھ کرتے ہیں، سم ٹائمز آپ اینکرنگ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس میں آپ کا ایک تو ٹائم بچتا ہے، آپ کا ڈرنکیبل واٹر کی کنزمپشن بہت نامینل ہو جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے، اور آپ کا مٹیریلز بچتے ہیں۔ اور اسی طرح بلڈنگ جو ملٹی سٹوریز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ایکسپینڈیچر جو بلڈر کا لگتا ہے وہ لگتا ہے سٹیل میں، اور سٹیل اس وقت سب سے بلڈنگ انڈسٹری میں سب سے مہنگی کموڈٹی ہے، اور جب بلڈنگ کو آپ لائٹ ویٹ کرتے ہیں تو سٹیل کی کوانٹٹی 15 سے 20% کم ہو جاتی ہے۔ لائٹ ویٹ کرنے کے لیے آپ کو پری فیب میں جانا پڑتا ہے۔ اس وقت ہر بلڈر اور گورنمنٹ لیول پہ اور ہمارے اس وقت جو مارکیٹ میں یہ چیز بہت زیادہ سننے میں آ رہی کہ سٹیل بہت مہنگا ہو گیا، مہنگائی ہوگی، سٹیل بہت مہنگا ہو گیا، اور یہ فیکٹ ہے۔ لیکن اگر ہم ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن کنسٹرکشنز کو اپنائیں، ان کو اپنی بلڈنگز میں لے کے آئیں، تو یہ ہماری سٹیل کی کوانٹٹی اگر 15 سے 20% کم ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، بہت بڑی کوانٹٹی ہے۔ اسی طرح سے ہمارا ریزن کیا ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک یہ فلرش ٹیکنالوجی کیوں نہیں کر پا رہی؟ اچھا، اس کا ریزن صرف اور صرف ایک میجر ہے، وہ اویئرنیس اینڈ اویلیبلٹی۔ اویئرنیس کے ساتھ اویلیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ہم مان لیتے ہیں کہ ہمیں چائنا سے یا نیبرنگ کنٹری سے ہم امپورٹ کر لیتے ہیں مٹیریلز، یا باہر سے امپورٹ کر لیتے ہیں، یا اور یہاں پہ لے آتے ہیں پاکستان میں، تو پھر اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے۔ بلڈر کے اسکیل پہ جا کے ان کو بتانا کہ یہ کیوں ٹائم سیونگ ہے، کیسے سٹیل بچا رہا ہے۔
یہ ہم جیسے ایکسپرٹس پروفیشنلز کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں یا اپنے نالج شیئرنگ میں ان کے ساتھ. اس کے علاوہ گورنمنٹ لیول پہ میں سمجھتا ہوں کچھ پروگرامز ایسے ہونے چاہیے سوشل میڈیا کے پروگرامز یا چینلز پہ، جیسے آپ لوگ تھوڑا سا یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بات کو زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں منیمم ایفرٹ کے ساتھ، کہ یہ پری فیب کنسٹرکشن ہی فیوچر ہے. پری فیب کنسٹرکشن کسی لحاظ سے کمزور کنسٹرکشن نہیں ہے، مضبوط ہے. اس کی بھی لائف سپین اتنا ہی ہے جتنا کنونشنل کنکریٹ کا ہے. سیونگ کیا ہے؟ ٹائم کی، پیسوں کی اور پانی کی. مین جو میں سمجھتا ہوں یہ تین میجر سیونگز ہیں جو ہم اس میں کر سکتے ہیں، اور یہ تینوں بہت امپورٹنٹ ہیں. جی یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کل ماڈرن گھر بن رہے ہیں، ایلیویشن ہے اس کے اندر انٹیریئر، خاص طور پہ خواتین کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کچن کے اندر اور واش رومز کے اندر گھر کا انٹیریئر کیسا ہونا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عام روٹین میں گھر بنے ہوئے ہیں، جس طرح آپ باہر اگر وزٹ کرتے ہیں تو آپ یورپ کا لے لیں، باقی جو مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ اتنے زیادہ وہ وہاں پہ ماڈرن گھر بن رہے ہیں، اور ہمارے نیبرہڈ میں چائنا بھی موجود ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گھر واقعی انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہے یا اس کے اندر کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے؟ تھینک یو سو مچ ماجد صاحب. سب سے پہلے تو سر نے جیسے بات کی کہ پانی کی کنزمپشن جو ہے اس طرح کی جو مٹیریل ہے اس کے اندر کم ہوتی ہے، تو اگر ایسا واقعی ہے پانی کم اس کے اندر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے تو یقیناً ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر پانی کا بحران اگلے 20 سالوں میں مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک بڑھ جائے گا، اور اس کو بحران کو روکنے کے لیے بھی. اور پھر اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں کہ ہم ویسے تو ویسٹ کو فالو کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، اگر ہم ان کی کنسٹرکشنز کو فالو کریں، ان کی باقی جو ان کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے اس کو ہم فالو کریں، اور تبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، اکانومی پہ بھی ہمارے جو ہے وہ بیٹر ہم اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ نے بات کی اپارٹمنٹس کی، تو میں ابھی اسلام آباد کے اندر میں خود رہتی ہوں، میں انڈیپینڈنٹ رہتی ہوں ایک اپارٹمنٹ کے اندر. تو میں نے جو ایشوز یہاں پہ اسلام آباد رہ کے فیس کیے ہیں کہ آپ کو اپارٹمنٹ 2 روم کا اپارٹمنٹ دے دیا جاتا ہے، اگر رینٹ آپ کمپیئر کریں باہر کی دنیا کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد میں رینٹ بہت زیادہ ہے، اور آپ کو وہ سٹینڈرڈ وہ معیار کے اپارٹمنٹس نہیں دیے جاتے. آپ کے سیکیورٹی کے ایشوز بہت ہو جاتے ہیں. بینگ اے فیمیل مجھے کافی دفعہ مطلب ایسے فیل ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کے ایشوز مجھے فیل ہوتے ہیں کہ یہاں پہ سیکیور میں خود کو فیل نہیں کرتی. دوسرا آپ نے بات کی کچن کی، تو کچن آپ اپارٹمنٹ کا دیکھ لیں، اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کے اندر ایک چھوٹا سا آپ کو کچن دے دیا جاتا ہے اور اسی کے اندر آپ نے کام کرنا ہے، وہی آپ کا ڈرائنگ روم کا ایریا ہے. اگر آپ وہاں پہ رہنا ہے، فیملی ہے آپ کی، گیسٹ آپ کے آ جاتے ہیں، ادھر ہی آپ کوکنگ کر رہے ہیں. جو وینٹیلیشن ہے اس کا بھی آپ بتا چکے ہیں کہ وینٹیلیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا. تو اسلام آباد کے یہاں کے جو اپارٹمنٹ ہے، ہائی رائز بلڈنگ ہے، وزیر اعظم بھی فوکس کر رہے ہیں کہ ہائی رائز بلڈنگ کی طرف، کیونکہ اس کے فائدے بھی کافی ہیں. ایک تو لینڈ آپ کافی بچا پاتے ہیں اس حوالے سے. تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں، سر نے جیسی بات کی، مجھے زیادہ تو اس حوالے سے نالج نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کی طرف، اس کنسٹرکشن کی سائڈ کی طرف ہمیں جانا چاہیے. جی جی سر، جس طرح ابھی اینی فرما رہی تھیں کہ جس طرح ماڈرن جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اپارٹمنٹس کے اندر بے شمار مسائل ہیں، تو ہم اس طرف سر کیوں نہیں توجہ، کیا جو بلڈر ہوتے ہیں ان کی ترجیحات میں کیا چیز شامل ہوتی ہے، یا گورنمنٹ کے جو پالیسی ہے یا جو بائی لاز بنائے جاتے ہیں اس کے اندر خامیاں موجود ہیں؟ نہیں، اینی کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں ایگری کروں گا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پروفیشنلز کو ہائر نہیں کرتے، امپورٹنس نہیں دیتے، آرکیٹیکٹ کی بجائے ڈرافٹ مین سے ڈیزائن کرا لیتے ہیں، یا سینئر آرکیٹیکٹ کی بجائے بالکل فریش سے کرا لیتے ہیں جس کا ابھی ایکسپوجر ہائی رائز یا ملٹی سٹوریز کا نہیں ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے. اسلام آباد میں بہت سی ایسی بلڈنگ ہیں جہاں کچن کی جو ریکوائرمنٹ پوری کر سکے کاؤنٹر، اتنا کاؤنٹر نہیں ہوتا. بہت چھوٹا سا ایک لیونگ روم میں ہی ایک کاؤنٹر دے دیا جاتا ہے جس میں مشکل سے ہاب اینڈ سنک آتا ہے، اور وہاں پہ ایک کوکنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کے فیومز کو کنٹرول کرنا جہاں وینٹیلیشن، کراس وینٹیلیشن یا میکینیکل ڈکٹس نہیں ہے، تو وہ بہت عجیب سی چیز ہو جاتی ہے. وہاں رہنا تھوڑا بہت دشوار ہو جاتا ہے. تو میں اس سے ایگری کروں گا کہ، لیکن اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہمیں ابھی تو چیزیں بدل گئی ہیں کیونکہ پلاٹس بہت مہنگے ہو گئے ہیں، کنسٹرکشن مہنگی ہو گئی ہے، تو بلڈرز آرکیٹیکٹس کو ہائر کرتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آرکیٹیکٹس جو ہائر کیے جائیں یہ دیکھا جائے کہ جیسے ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے ڈاکٹر، ایک اسکن اسپیشلسٹ ہے، ایک ای این ٹی اسپیشلسٹ ہے، اسی طرح آرکیٹیکٹس میں بھی ہیں. بہت سے آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ
انٹیریئر ڈیزائننگ میں ہوتے ہیں، بہت سے آرکیٹیکٹ ہیں جو لینڈسکیپ آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں، کچھ ہاؤسنگ کے پروجیکٹ، گھروں کے پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت کم آرکیٹیکٹس ہوں گے جو آپ کو ملٹی سٹوری کمرشل اور ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ بلڈنگس. تو اس طرح سے کیٹیگرائزڈ کرنا آرکیٹیکٹ کو، یا سمجھنا کہ اس کی ایکسپرٹیز یا بیک گراؤنڈ نالج یا اس کے اسپیشلائزیشن کس میں ہے، اس آرکیٹیکٹ کو سلیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس طرح ایپل ٹو ایپل کمپیئر ہونا چاہیے کہ ایک آرکیٹیکٹ اگر وہ ساری عمر بھلے اس کا ایکسپیرینس ہے، لیکن اگر اس نے 40 ایئر 30 ایئرس گھر ہی ڈیزائن کیا تو وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ یا ایک کمرشل بلڈنگ کو اچھا ڈیزائن کرتے ہوئے انہیں مشکل پیش آئے گی، کیونکہ ان کی وہاں پہ ایکسپوجرز کم ہوں گے. اور اسی طرح ایک ابھی یعنی بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں، اور آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ ایک اسپیشلائزیشن کا جو ایلیمنٹ ہے، فیچر ہے، وہ ہماری سلیکشن میں تھوڑا سا ایڈ نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ اچھا یہ آرکیٹیکٹ سستا ہے، یہ مہنگا ہے، اور جو سستا ہے وہ سلیکٹ کیا جائے، یہ ٹھیکیدار سستا ہے، یہ مہنگا ہے، جو سستا ہے اس کو سلیکٹ کر لیا جائے. تو اس طرح پروجیکٹس نہیں ہوتے. پھر اینڈ یوزر، جیسے اینی نے بتایا کہ انسیکیور فیل کرتی ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے میں نے ان کا کہ یہ جہاں رہ رہی ہوں وہاں کوریڈورز ایسے ہوں گے جس میں یا اس بلڈنگ میں انٹرنس پہ کوئی بیریئر نہیں ہوگا، کوئی سوری سر، سلنڈر بلاسٹ آپ نے بھی دیکھا کہ H13 والی سائٹ پہ سلنڈر بلاسٹ ہوتے ہیں، ایگزٹ آپ کے پاس نہیں ہوتا اگر کوئی آگ وغیرہ ہو جاتی ہے. تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آرکیٹیکٹ نے نہیں بنایا، کسی عام ٹھیکیدار نے اس بڑی بلڈنگ کو جو ہے وہ بنایا. بالکل صحیح، آئی ایگری کہ یہ بہت اہم بات ہے جو انہوں نے اس وقت ریز کی ہے کہ جو سیفٹی میئرز ہیں وہ وہاں پہ بلڈنگ میں نہیں ہوتے، کیونکہ بنانے والے آرکیٹیکٹس کو ہائر نہیں کرتے، جو سٹینڈرڈز ہیں انٹرنیشنلی ان کو اپلائی نہیں کیا جاتا، ایمرجنسی ایگزٹس نہیں ہوتی بلڈنگ میں. آپ نے ابھی بھی اسلام آباد میں بہت سی بلڈنگز دیکھی ہوں گی جس کو شاید اتھارٹیز نے بہت پریشر دے کر تو اسٹیل کی سٹیئرز باہر لگوا دی ہیں. بہت سی کمرشل بلڈنگز ہیں، اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں جو کہ وہاں پہ آلریڈی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. تو یہ جو کمرشل بلڈنگ کا جو ایک ایکسپوجر ہے یا اس کا جو ڈیزائن ہے، اٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ فرام ادر کائنڈ آف آرکیٹیکچر. تو اس میں آگے چونکہ فیوچر یہی ہے، ہر شخص اس قابل نہیں رہا یا ہوگا کہ وہ 1 کنال 2 کنال کا گھر بنا سکے. اٹس ٹو مچ ایکسپینسو. اس وقت اگر ہم اچھی سوسائٹیز میں 1 کنال کے گھر کی بات کریں تو 5 سے 8 کروڑ کے بیچ میں وہ فال کرتا ہے منیمم. اچھا اگر 8 کروڑ کا ہے جو تھوڑا پرانا ہے یا اچھا نہیں بنا وہ 5 کروڑ کا، تو ہر شخص اس کو افورڈ نہیں کرتا. وہ افورڈ کیا کر سکتا ہے؟ 50-60 لاکھ 70 لاکھ کا اپارٹمنٹ انسٹالمنٹ پہ اس کو مل جائے. تو اگر یہی ایسے ہی ہے اور ایسے ہی چلنا ہے تو یہ کلیئر ہے کہ ہمارا فیوچر ملٹی سٹوری میں ہے، ہائی رائزز میں. تو ہمیں اس کی جو سٹینڈرڈز ہیں، اس کی جو لیونگ ہے اس کو امپروو کرنا ہوگا، اور اس کو اپنے کلچر، اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق ڈیزائن میں لے کے جانا ہوگا. کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ صحن میں، برآمدوں میں بیٹھنے کے عادی ہیں، اور یہ ہم ہیلتھ کے لیے بھی اچھی چیز ہے. تو ہمیں اپارٹمنٹس میں ایسی اسپیسیز دینی ہوں گی جہاں لوگ بالکنیز میں، ایٹ لیسٹ بڑی بالکنیز میں، ٹیرسز میں بیٹھ سکیں ایوننگ میں، اگر ان کو ہم صحن یا برآمدے نہیں دے پا رہے. تو یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کرنے والی ہیں. اور میں اس پہ بھی بہت بڑی سکیل کے جو اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں اس کو ایک بلاک میں کرنے کی بجائے، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہو جاتی ہے، لیکن میں اپنے جو ہمارے پروفیشنلز ہیں یا ناظرین ہیں ان کو یہ کہ آپ اس بڑی بلڈنگ کو ایک بلڈنگ بنانے کی بجائے اس کو 2-3 بلاکس میں بریک کریں. اس سے وہ بلڈنگ یا اس کا انوائرمنٹ اس پروجیکٹ کا اچھا ہو جائے گا، رہنے والوں کے لیے زیادہ ویوز، لائٹ، ایئر، اور آپ ایک سیکیورڈ فیلنگ، جیسے یعنی نے کہا کہ فائر ایگزٹس نہیں ہوتے، اور کسی بھی قسم کے ہیزٹ کے لیے بلڈنگ کو ڈیزائن بلٹ ہی نہیں کیا گیا کہ اس وقت کیا ہوگا. تو وہ تمام چیزیں جب آپ بلاک میں اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے. جی سر، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ مکینیکل کے حوالے سے بے شمار ایسے بلڈنگز کے اندر مسائل آتے ہیں. ہر گھر کے اندر آپ نارملی دیکھیں تو سر کیا اس میں جو آپ ڈیزائن کرتے ہیں تو مکینیکل اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا پوائنٹ پہ بات کی ہے. مکینیکل کو تو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا نا کہ وہ بھی کوئی وہ کہتے، یعنی مکینیکل بھی کوئی ایک امپورٹنٹ فیچر ہے. عام طور پہ اس وقت بھی ہماری جو پبلک ہے یا سوسائٹی ہے وہ سمجھتی ہے کہ پلاننگ ہو گئی، ایلیویشن ہو گئی، سبمیشن ہو گئی، دیٹس اٹ. یعنی الیکٹریکل ڈرائنگس، مکینیکل ڈرائنگس آر سو امپورٹنٹ.
यानी मेरे से पूछें कि अच्छा प्रोजेक्ट उस वक्त तक अच्छा नहीं है जब तक उसका मेच्योर्ड MEP डिजाइन्स नहीं है। एलिवेशन की अपनी इम्पोर्टेंस है, प्लानिंग की अपनी इम्पोर्टेंस है, और इसी तरह इम्पोर्टेंस मैकेनिकल ड्राइंग्स की है, MEP ड्राइंग्स की है। अगर ये घर में या अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में या कमर्शियल बिल्डिंग्स में या हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में हम इसको सीरियसली नहीं डिजाइन करते तो वो बिल्डिंग कभी भी सक्सेसफुल या कंफर्टेबल नहीं हो सकती एंड यूजर के। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसी वजह से देखिए अमूमन जो बात आपने मैकेनिकल के हवाले से बात की, देखें सर हमारे नाज़रीन भी इस पे बेशुमार उनके सवालात हैं और वो पूछते रहते हैं कि भाई मैकेनिकल, अब आम आदमी है उस बेचारे को मैकेनिकल पता ही नहीं है। सर ये क्या बाई लास के अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जब आप स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर को जब आप सबमिशन के लिए भेजते हैं वो ज़रूरी है, उसमें सेट बैक सारी चीज़ें उसको मद्देनज़र रखते हुए अप्रूव होता है, तो इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भी तो सर मस्ट होना चाहिए। अच्छा, इसमें दो हिस्से हैं बात के। एक हम जो बात कर रहे हैं वो एक ये है कि अब तक जो बिल्डिंग्स बनती रही हैं डेढ़ दो साल पहले तक, उनमें ये चीजें लैक करती थी। लेकिन जब से नए बायलॉज बने हैं इस्लामाबाद के, पंजाब के, और तो ये हमें मानना होगा कि चीजें इंप्रूव हुई हैं और अथॉरिटीज इसको सीरियसली कंसिडर कर रही हैं। ड्राइंग्स, बायलॉज और SOPs मौजूद हैं, ड्राइंग्स पे आ रहे हैं। हाँ, अथॉरिटीज को उसको क्रॉस चेक करना जरूर चाहिए, क्योंकि अभी ये बिल्डिंग प्रोसेस में है, इनको क्रॉस चेक करें। इनके थर्ड पार्टी वेटिंग जो है CDA ने तो अभी कर दी हुई है, बाकी अथॉरिटीज भी कर रही हैं। इससे ये होगा कि क्वालिटी इंप्रूव होगी और जो चीज ड्राइंग में दी गई है वो वहां पे एग्जिस्ट करेगी साइट पर, बिल्डिंग में। यानी जिस तरह आपने सुना होगा कि सस्ता घर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फरमाया, तो आपने जिस तरह बताया कि स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर आप रह रही हैं, तो आपने एप्लीकेशन नहीं दी? सर एप्लीकेशन तो मैं तब देती कि मुझे मेरे सामने कुछ बनता हुआ दिखता, क्योंकि मैंने इसको कवर भी किया, मैंने इसके ऊपर काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हैं। ये जो 50 लाख घर बनाने का प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था, तो उसकी कुछ हद तक तो कंस्ट्रक्शन हुई, लेकिन क्योंकि मैं उसके ऊपर खुद मैंने काफ़ी रिसर्च भी की हुई है, तो ये प्रोजेक्ट था 3 साल पहले का। उस टाइम पे ये सर को ज़्यादा नॉलेज होगी क्योंकि इनकी ये फील्ड है। उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन के जो रेट्स थे और अब कंस्ट्रक्शन के रेट्स ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। कंक्रीट हो गया, सरिया या बाकी जो भी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं घर बनाने में, अपार्टमेंट बनाने में, तो उसकी प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं। अभी उस प्रोजेक्ट का स्टेटस यहाँ पे है कि वो प्रोजेक्ट बंद हो चुका है। जो प्रोजेक्ट बनाने वाले थे उन्होंने गवर्नमेंट को एक नई समरी भेज दी है कि हाँ हमारा अब इतना एक्सपेंस आ रहा है, लेकिन लोगों ने जो इंस्टॉलमेंट लोगों दे रहे थे उसको ऑब्वियसली हुकूमत उसको नहीं बढ़ा सकती, वो वही इंस्टॉलमेंट जो है वो ले रही है। लेकिन अभी तक वो कंस्ट्रक्शन जहाँ पे थी G13 में वो बन रहे थे, बाराकू से आगे एक जगह थी चक्री के पास बन रहे थे, तो वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पे रोक दी गई है। तो मैं अप्लाई तो तब करूं कि मेरे सामने कुछ बना हुआ नजर आए मुझे कि हाँ काम हो रहा है एटलीस्ट। अभी तो यही है कि आपने वो इंस्टॉलमेंट दे के तो फिर आप उसको भूल जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत जल्द जाने वाली है। अगली गवर्नमेंट आए तो हो सकता है वो उस प्रोजेक्ट को बंद कर दे, जिस तरह PHA का हाल हुआ। काफ़ी सारे लोग अभी भी उनके मुतासरीन में शामिल हैं। जी बिल्कुल। जी नाजरीन, यहाँ पे हमने जाना है एक वक्फे की तरफ, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। नाजरीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि वक्फे से पहले बात हो रही थी, PM इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा था कि 50 लाख घर एक आम आदमी को सस्ता घर मिलेगा, तो अभी प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह अनिल ने कहा कि कंस्ट्रक्शन वहीं की वहीं रुक चुकी है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और जिस तरह खान साहब कह रहे हैं कि अगला आने वाला 1 साल पाकिस्तान के अंदर वो तब्दीली और इनकलाब लेके आएगा जो इससे पहले मुमकिन नहीं है। जी तो सर जिस तरह आपसे पहले जमशेद साहब ये बात हो रही थी, सर जो आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और इसके अलावा जो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, बेशुमार इसके अंदर जो है ना सर वो इन्वॉल्व होती हैं चीज़ें, तो आप क्या समझते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना मुमकिन है सर? इसमें देखें, डिपेंड करता है कि जिस ऑफिस से आप काम करा रहे हैं उनकी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज बड़ी मैटर करती हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो मैटर करता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्म में तो हम वन विंडो सोल्यूशन दे रहे हैं, और अंडर वन स्लैब जो है आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई कहे कि मुझे आर्किटेक्चर कर दें, स्ट्रक्चर मैं करा लूंगा, इलेक्ट्रिकल मैं किसी और से करा लूंगा, खुद करा लूंगा, बिल्डर्स हैं मार्केट में ऐसे जो इस तरह से करने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि एज ए प्रोफेशनल हमें उन्हें ना कर देना चाहिए। हम तो कर देते हैं, लेकिन मेरे साथ के जो आर्किटेक्ट्स हैं, मेरी यही एडवाइस होगी कि ऐसा हरगिज ना करें, क्योंकि जितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं या
स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो उनको कोऑर्डिनेशन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स, ऑल ड्राइंग्स कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई बिल्डर कुछ पैसे बचाने के लिए इस तरह से कि मैं स्ट्रक्चर एक बंदे को इतने देकर करा लूंगा, आर्किटेक्ट्स को ऐसे कर लूंगा, इलेक्ट्रिकल वाले को, तो वो अपने साथ भी ज्यादती कर रहा है, प्रोजेक्ट के साथ भी, लोगों के साथ जिन्होंने एंड यूजर्स हैं, और हमारे साथ भी हम प्रोफेशनल्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा. क्योंकि ये आर्किटेक्ट जो है वो कंसीव करता है पूरे प्रोजेक्ट को कि कहाँ डक्ट्स है, कहाँ से पाइप गुजरने हैं, कहाँ से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी है. ऐसा हो नहीं सकता कि एलिवेशन प्लानिंग करके वो दे दे और बाकी कोई और अपनी मर्जी से करता रहे और पता चले वो पाइप जो है प्लम्बिंग का वो बीम में से गुजर रहा है. तो इस तरह की चीजें प्रोजेक्ट के लिए खतरनाक भी होती हैं. तो मेरी यही एडवाइस है कि इस चीज को आर्किटेक्ट्स को इनकार कर देना चाहिए और बिल्डर्स से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें काइंडली. सर जिस वक्त आप डिज़ाइन करते हैं, ख़ास तौर पे मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसके अंदर किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं? उसके अंदर क्या चीज़ आप कहते हैं कि एक 25 या 30 स्टोरी जो मल्टी बिल्डिंग है उसके अंदर आप क्या समझते हैं, क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो मल्टी स्टोरी में होता है उसमें वर्टिकल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप वर्टिकल आपने मूव करना है. बिल्डिंग को आपने हॉरिजेंटली मूवमेंट आपकी कम होगी, आपकी वर्टिकल मूवमेंट बढ़ गई है. वर्टिकल मूवमेंट में आपकी जो कोर्स की लोकेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है सर्कुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से. कोर किसको कहते हैं? कोर उस बॉक्स को समझने कहते हैं जिसमें एलिवेटर्स होते हैं, स्टेयर्स होती हैं, आपकी डक्ट्स आ जाती हैं कंड्यूट्स के लिए, गार्बेज शूट भी आ सकती है, इलेक्ट्रिकल डक्ट्स भी आ सकती हैं, एचवीएसी. तो ये पूरा जो एक बॉक्स बनता है इट इज कॉल्ड कोर. ये जो कोर है बेसिकली इट वर्क्स लाइक अ स्पाइनल कोर्ड. आपकी जैसे रीढ़ की हड्डी है इसी तरह बिल्डिंग के अंदर ये काम कर रही होती है. इसको कोशिश करना चाहिए कि सेंट्रलाइज्ड लोकेशन दी जाए ताकि एक दरख्त की तरह ये सेंटर में सारी बिल्डिंग का बोझ उठाए और बाकी जो जैसे ब्रांचेस शाखें हैं इस तरह उसकी कॉरिडोर्स और अपार्टमेंट्स होने चाहिए. अगर ये साइड पे भी आ जाए तो उससे ये होता है कि आपकी बिल्डिंग में फिर आपको प्ले से स्ट्रक्चर को रोकने के लिए आपको शीयर वॉल्स देनी पड़ जाती हैं. अच्छा, ये थोड़ी बात डिटेल में हो जाती है जिससे शायद नाजरीन का कोई इंटरेस्ट ना हो, तो मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप पहले पे डिस्कस करता हूँ कि कोर वर्टिकल मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी एमरजेंसी एग्जिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आपका जो व्यूज और जो क्रॉस वेंटिलेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. पैसिव सोर्सेज में नेचुरल लाइट और सन रेज को बिल्डिंग में अगर ये ठंडा एरिया है या ठंडा ना भी हो तो नॉर्मल एरियाज में भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि सन रेज को एटलीस्ट विंटर में ज़रूर वेलकम करें बिल्डिंग के अंदर और शेड्स के थ्रू समर में उनको कट कर दें. तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्लानिंग में. एंड यूजर को देखते हुए कि आप किसके लिए डिजाइन कर रहे हैं, आप एलीट क्लास के लिए कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं या लो इनकम के लिए कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एरियाज होने चाहिए जिनको वो डेकोरेट कर सकें या उसको परचेज कर सकें या रेंट पे ले सकें. बहुत बड़ा अपार्टमेंट आप सारे बना देंगे तो हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकेगा. फिर इसी तरह आपके ग्रीन एरियाज, यानी आप बिल्डिंग को वर्टिकल ले जाएं लेकिन नीचे उसको एटलीस्ट ग्रीन एरियाज मैक्सिमम दें, सेट पैक्स ज्यादा से ज्यादा दें ताकि नीचे उसकी ग्रीन एरियाज और एक्टिविटीज जनरेट हो सकें. यानी हर वक्त इंसान या बच्चे या ज़ईफ लोग बिल्डिंग कंक्रीट के अंदर ही ना रहें, वो नीचे उतरें तो उनको एटलीस्ट थोड़ा सा लॉन जरूर मिलना चाहिए जहाँ कोई छोटा मोटा फुटबॉल खेल सकें, एक्टिविटी कर सकें. रूफ टॉप रूफ पे आप उनके लिए एक्टिविटीज जनरेट करें. कोई ऐसा कम्युनिटी हॉल दें उनको, कोई उनको प्ले के लिए कोई हॉल दे दें इंडोर गेम्स के लिए. तो ये तमाम चीजें, यानी आप एक मोहल्ला आबाद कर रहे हैं एक बिल्डिंग के अंदर, तो उस मोहल्ले में आप जो जो चीजें हो सकती हैं उस तरह से उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद होनी चाहिए. प्रे हॉल होना चाहिए. मॉस्क तो आपकी बिल्डिंग के अंदर नहीं है तो प्रे हॉल देना चाहिए. इसी तरह कुछ गेस्ट ऐसे आते हैं जो अपार्टमेंट छोटा है उधर, वहां पे वो तो एक ऐसा लॉबी के करीब सिटिंग एरिया के कुछ गेस्ट जो ऐसे हैं जो फॉर्मली मिल रहे हैं और वो
ان کا فیملی سے انٹریکشن نہیں ہے تو وہ نیچے ہی کسی ایک لابی میں ان کی ڈسکشن یا اپنی میٹنگ ہو سکے. ویٹنگ روم یا گیسٹ روم کمبائن آپ اس کو. دیر آر سو مینی فیچرز. پھر آپ کا جو فائر ہیزرڈ سے ریلیٹڈ جو آپ کا فائر فائٹنگ کے پلانز ہیں وہ اس پہ بڑا سیریسلی اور سینسٹیوٹی کے ساتھ کام ہونا چاہیے. یہ سمجھ لیں کہ یہ تھوڑی ڈیزائن ایڈوائز ہو جاتی ہے کہ سرکولیشن ایریاز کو منیمائز کیا ہے. جی یعنی آپ نے دیکھا ہوگا عموماً اگر آپ وزٹ کرتی ہیں تو بے شمار ایسے جو ہے نا کمرشل ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں جن کے بعد نہ تو پارکنگ کا کوئی مناسب سسٹم ہے نہ وہاں پہ واش رومز ہے. تو اگر آپ کوئی شاپنگ یا کسی چیز کے لیے جاتے ہیں تو بے شمار آپ کو اسلام آباد کے اندر بھی ایسے جو ہے وہ ڈیزائن ملیں گے. تو وہاں پہ یہ ہے کہ پارکنگ کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں, روڈز کے اوپر گاڑیاں ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جو پہلے جن لوگوں نے ان بائی لاس کو بنایا یا اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروا سکے؟ سر سب سے پہلے تو میں خود کافی عرصے سے اپارٹمنٹس میں رہ رہی ہوں, تو سر نے جیسا وہ نقشہ میرے مائنڈ میں کھینچا نا, تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ پاکستان میں کہاں پہ ایسے اپارٹمنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اسلام آباد کیپٹل ہے پاکستان کا, تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ سب سے بیسٹ چیز جو ہے وہ ہمیں اسلام آباد میں ملے گی. لیکن اپارٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں 6 فلور کا اپارٹمنٹ ہوگا, وہاں پہ 24 اپارٹمنٹ ہوں گے, 28 ہوں گے, چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ بنا دیے جاتے ہیں, گرین ایریا نہیں ہے, پرے روم نہیں ہے, بچوں کے کھیلنے کے لیے بچے زیادہ سے زیادہ ہوگا تو سیڑھیوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. میری بلڈنگ میں تو یہی ہوتا ہے کہ بچوں نے اگر کھیلنا ہے تو فٹ بال لے کے وہ سیڑھیوں پہ کھیلتے ہیں. تو جب یہ مجھے بتا رہے تھے اور ناظرین کو بتا رہے تھے ساری چیزیں, تو میرے مائنڈ میں یہی آ رہا تھا کہ اگر ایسے کوئی اپارٹمنٹ ہیں اسلام آباد میں تو میں بھی جا کے دیکھوں کہ اگر ایسا کچھ ہے, کیونکہ وہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلام آباد جیسی جگہ پہ ایسے کہیں پہ اپارٹمنٹ نہیں پائے جاتے. میں ابھی پہلے بھی آپ کو ایشوز کے حوالے سے بتا چکی ہوں کہ کیا کیا ایشوز ہمیں ہوتے ہیں. انہوں نے خود ہی ایڈ کیا کہ سن کی جو ریز ہیں وہ انٹر ہونی چاہیے بلڈنگ کے لیے, وہ اچھی ہے. اور ہیلتھ وائز بھی دیکھا جائے تو سن ایکسپوجر انسانی باڈی کے لیے بھی اچھا ہے, کیونکہ چلے ہم تو گھر سے باہر نکل جاتے ہیں, کچھ ایسے ہمارے بزرگ ہیں جو کہ بستر پہ ہوتے ہیں, جو اپارٹمنٹ تک ہی محدود ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی سن ایکسپوجر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وینٹیلیشن بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر کراس وینٹیلیشن نہیں ہوگی تو اس سے بھی کافی ساری بیماریاں پھیل سکتی ہیں. لیکن بات یہ آتی ہے کہ ہمارے سیکٹر اسپیشلی میں کہوں گی E11 سیکٹر بھرا پڑا ہے چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ سے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہاں پہ ایک شاپ نیچے 2 شاپس ہوں گی, انہی شاپس کے اوپر انہوں نے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کھڑی کر دی ہوگی. حالانکہ رولز میں نے ویسے پڑھا تو نہیں ہے, مجھے اتنی نالج نہیں ہے, بٹ آئی تھنک اگر کمرشل ہے تو وہاں پہ ریزیڈینشیل ایریا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے سامنے پارکنگ آ جاتی ہے, وہ سیف بھی نہیں ہوتا. روڈ کراس کرتے وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 11 میں کافی سارے ایکسیڈنٹ اسی حوالے سے ہوتے ہیں. تو یہ CDA کا کام بنتا ہے کہ وہ دیکھے, اگر کوئی سوسائٹی ہے تو ان کا کام, ان کی مینجمنٹ کا کام بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر دیکھے. اچھا, میں تھوڑا اس بات کو سیکنڈ کروں گا, یعنی کہ ہمیں بائی لاز کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہماری جو اتھارٹیز ہیں ان کو پیورلی اپارٹمنٹ بلڈنگز کے لیے پلاٹ ایلوکیٹ کرنے چاہیے, سوسائٹیز میں بھی اور اس CDA کی ایریا میں بھی. کیونکہ دکانوں کے اوپر اگر ہم اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں تو ہم اپنی آنے والی جنریشن کو کس طرح سے ٹرینڈ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو بازاروں کے اوپر ان کو رہائش دے کر ان کو ایک ٹریننگ دے رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں کہ بچہ جب نیچے آئے دکانوں میں 3-4 فلور میں تو اس کو لگے کہ میں یہ بھی خریدنا چاہتا ہوں, وہ بھی خریدنا چاہتا ہوں. لیکن چونکہ وہ اپارٹمنٹ میں رہتا ہے, وہ گھر میں اس لیے نہیں رہتا کہ اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ گھر میں رہ سکے, تو کیا وہ خواہشیں دل میں رکھتا جائے اور ایک عجیب سی سائیکولوجیکل سچویشن میں جائے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور میں اکثر ٹی وی پروگرامز میں بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ یہ اس پہ اتھارٹیز کو بائی لا بنانا چاہیے کہ اتنے پرسنٹ, ایٹ لیسٹ 15 to 20% اگر ایریا اپارٹمنٹ کے لیے پلاٹس کے لیے فکس کر دیا جائے جہاں نیچے شاپس نہیں ہوں گی. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور آنے والے دور میں ہر مارکیٹ کے اوپر ہم نے اپارٹمنٹ بنا کے اپنے بچوں کو, آنے والی جنریشن کو اس کے اوپر رکھنا, رہائش دینی اور تربیت ادھر ہم کیسے کریں گے؟ جیسے اینی نے بتایا کہ بچے فٹ بال کھیلنے کے لیے سیڑھیوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, یہ بالکل فیکٹ ہے, اسلام آباد میں یہ چیز ہے. ہم نے کوشش کی ہے ایز اے جمشید خان آرکیٹیکٹ اینڈ ایسوسیٹس, اگر 2 پروجیکٹس ہمارے, ایک زرکون ہائٹ ہے وہ ہم نے آج سے 10 سال پہلے ڈیزائن کیا تھا, وہ اس میں آپ کو کچھ ڈفرینس نظر آئے گا, جا کے دیکھیں. اسی طرح زراج میں ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹی یا ایٹریم کے نام سے ہے. اسی طرح کچھ پروجیکٹس ہیں جو انڈر کنسٹرکشن ہیں, یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن میں لوگ رہ رہے ہیں. اچھا, یہ جو گرینری ہے ہمارے ان پروجیکٹس میں موجود ہے, ہم نے کوشش کیا روف ٹاپ پہ بھی ڈیولپ کریں, نیچے بھی کچھ ایریا دیں,
لیکن جو نئے آنے والے پروجیکٹس ہیں، یہ جو ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں انکارپوریٹ کر رہا ہوں، لیکن اس بات پہ سیریسلی ہمیں سوچنا ہوگا ایز اے سوسائٹی اور ہماری اتھارٹیز کو، گورنمنٹ کو، کہ ہمیں اپارٹمنٹ کے لیے بڑا چنک سوسائٹیز میں پیورلی اپارٹمنٹ بلڈنگز کے لیے پلاٹس کو ایلوکیٹ کرنا ہوگا. اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو کہ ہمارے پاس پوری دنیا میں کارپوریٹ ٹاورز بنتے ہیں، ہمارے کارپوریٹ ٹاورز کیوں نہیں بنتے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس لیے نہیں بنتے کہ ہم ہر پلاٹ کو کمرشل کہہ کے مہنگا بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ ہم سبھی ہیں، سی ڈی اے میں بھی کمرشل پلاٹس ہیں، کارپوریٹ پلاٹس نہیں ہیں، کہ جس پہ جب آپ کمرشل پلاٹ لیتے ہیں، ایک دکان ہے، شاپ ہے، وہ 1,00,000 سے 2,00,000 روپے اسکوائر فٹ بک رہی ہے. آفس اتنا مہنگا نہیں کوئی خرید سکتا. یہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے انٹرپرینورز کو کہ وہ آئیں، اور بزنس مین کو کہ وہاں پہ اپنے آفیسز اسٹیبلش کریں. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، کیونکہ اس پلاٹ کا ریٹ بھی چونکہ کمرشل پوائنٹ آف ویو سے ڈیفائن کر دیا جاتا ہے، تو اس میں فیزیبل ہی نہیں رہتا کسی بلڈر کے لیے کہ وہاں پہ صرف آفیسز کی بلڈنگ بنائے. اور جب تک آپ آفیسز کی بلڈنگز نہیں بنائیں گے، انٹرپرینورز کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، ملک بھی آگے نہیں بڑھتا. اور سر مینٹل ہیلتھ پہ بھی دیکھیں بڑا اثر پڑتا ہے نا. اگر آپ کمرشل ایک دکان کے اوپر آپ رہ رہے ہیں، 24 گھنٹے ٹریفک کا شور ہے، آپ کی رات کو نیند ڈسٹرب ہے، تو مینٹل ہیلتھ کے پاکستان میں پہلے بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں. اور اس پوائنٹ آف ویو سے سوچا ہی نہیں جا رہا کنسٹرکشن سائٹ پہ، یا جو بھی سوسائٹی وائز بھی ہم نہیں سوچ رہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے ہماری. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر بائی لاز میں ابھی کوئی تبدیلی آئی ہے یا جی ابھی تک نہیں آئی. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ تبدیلی ریکوائرمنٹ ہے ہماری، کہ سر ملک میں تو تبدیلی آ گئی ہے. دیکھیں پیورلی ہمیں ایریاز ڈیفائن کرنے ہوں گے کہ یہاں صرف اپارٹمنٹس بنیں گے. جیسے ہمارا پروجیکٹ زرکون ہائٹ ہے، یہ پیورلی اپارٹمنٹس کا پروجیکٹ، اس میں شاپس نہیں ہے کہیں پہ بھی. اس طرح کے پروجیکٹس آنے چاہیے. سی ڈی اے میں ہمارے ہاتھ سے کیا ہوا 63 کنالز پہ یہ ایک ہی پروجیکٹ ہے جو اس طرح سے ہے کہ ٹوٹلی اپارٹمنٹ کمیونٹی ہے. اچھا، ڈے بائی ڈے چونکہ لوگ وہاں رہتے ہیں، پہلی بات مارکیٹ کرتے ہیں کہ یار اچھی لیونگ ہے، تو وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہ اس کی ویلیو اپریشیٹ ہو رہی ہے. لیکن جو اپارٹمنٹ دکانوں کے اوپر ہیں ان کی ویلیو اس طرح اپریشیٹ نہیں ہوتی لیونگ پوائنٹ آف ویو سے، رینٹل پوائنٹ آف ویو سے. تو اس طرح سے یہ بزنس کے ایسپیکٹ میں بھی یہ بہتر ہے کہ ہم پیورلی اپارٹمنٹ کے لیے، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی آنے والی جنریشن کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں ہر سوسائٹی میں یہ ایریاز ڈیفائن کرنے ہوں گے کہ یہاں پیورلی لیونگ اپارٹمنٹس ہوں گے. کوئی دکان نہیں ہوگی، کوئی آفس نہیں ہوگا. یہاں پہ ایک فیملی کے لیے بلڈنگ ڈیزائن ہوگی اور فیملیز یہاں رہیں گی. جی، یعنی اس کے علاوہ آپ نے عموماً یہ دیکھا ہوگا کہ آپ جب بھی خاص طور پہ اسلام آباد میں آپ وزٹ کرتے ہیں تو اس کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار پرانی بلڈنگ ابھی تک موجود ہے جن کی رینوویشن ہو رہی ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ ایز اٹ از، اگر پہلے کوئی وینٹیلیشن وہاں پہ موجود تھی تو وہ اس کو کور کر دیا جاتا ہے. ایون کہ سی ڈی اے کے جو بنے ہوئے پرانے گھر ہیں اس کے ساتھ وہ ایکسٹینشن جب ان کو ملتی ہے تو آگے اس کو بھی گرین ایریا کو بھی وہ کور کر لیتے ہیں. وہاں پہ وہ آئی تھنک پری کاسٹ سلیبز وغیرہ ڈال کے. تو اس کے اوپر آپ نے بجائے امپروومنٹ لانے کے دن بدن بہتری ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں، ریورس ہو رہا ہے. اچھا سر دیکھیں، ہر بات کے اوپر نا ہم بڑا آسانی سے اداروں کو کمپلین کرتے ہیں کہ سی ڈی اے یہ کام نہیں کرا. آپ نے دیکھا ہوگا G6 G7 میں ان کو ایک لیونگ سٹائل ان کا جیسا بھی ہے، ایٹ لیسٹ ان کو اسلام آباد جیسی جگہ میں گھر فری میں مل رہا ہے، کیونکہ ہمیں قدر اس لیے کہ ہم رینٹ پے کرتے ہیں اور اسلام آباد سے ہٹ کے ہی ہم لوگ رہ رہے ہیں. تو اگر کوئی ادارے کام نہیں کر رہے اس کی رینوویشن میں، تو آپ خود سے بھی پینٹ کروا سکتے ہیں، کیونکہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو خوبصورت کریں. ایک گھر کے پینٹ میں کتنا آپ کا ایکسپینس آ جائے گا؟ آپ ویٹ کیوں کرتے ہیں کہ سی ڈی اے کی طرف سے کوئی ٹینڈر جاری کیا جائے گا یا کوئی ایسا پروجیکٹ آئے گا کہ وہ پورے گھروں کو پینٹ کروا دیں گے؟ G6 G7 اسلام آباد کا مین سینٹر بنتا ہے. ان کی جب آپ گھروں کی باہر سے حالت دیکھیں، پینٹ مجھے نہیں لگتا کہ 20 سالوں میں کسی نے پینٹ اس طرح کیا ہو. پھر اس کی جو سیکنڈ فلور پہ کنسٹرکشن کر دی جاتی ہے وہ بھی اس طرح کی کرتے ہیں کہ وہ نہ سیمنٹ ہوا ہوتا ہے نہ پینٹ ہوتا ہے. یعنی باہر سے آپ اس کی لک دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تو بڑے کوئی غریب لوگ رہ رہے ہوں گے جن کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ گورنمنٹ آفیسرز ہوں گے، گورنمنٹ کی جابز کر رہے ہیں. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اداروں کو بلیم کرنے کے بجائے آپ اس گھر میں رہتے ہیں اور 60 سال تک تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اسی گھر کے اندر رہتا ہے، تو خود سے بھی تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے اس کو پینٹ کریں. باہر اگر گرین ایریاز ہیں تو اس کے اندر آپ پودے لگائیں، چھوٹے چھوٹے وہ لانس بھی کچھ لوگوں نے جو جن کو پسند ہے گرینری یا گارڈننگ کرنا، تو ان لوگوں نے لانس بنائے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کے بھی جو گھر ہیں، فلیٹس ہیں ان کے باہر. تو مجھے لگتا ہے کہ خود بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے، نہ کہ ساری بات گورنمنٹ پہ اور اداروں پہ ڈال دینی چاہیے.
अच्छा जमशेद साहब, अमूमन आपने देखा होगा कि जो जहाँ पे रोड्स डेवलप होते हैं, ख़ास तौर पे अभी हाईवे में अमूमन आप अगर विज़िट करते हैं तो कमर्शियल बिल्डिंग बड़ी तेज़ी के साथ उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग जो एरिया होता है वहाँ पे वो बननी शुरू हो जाती हैं और प्लाट की जो कीमतें एकदम ऊपर चली जाती हैं। तो इसमें देखें, ये तो गवर्नमेंट अभी जो पीछे हो चुका है, हम उस पर तो जितनी भी बहस करते रहे उसका कोई हल नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में तो सर बेहतरी लाई जा सकती है। जो ही रोड्स अभी बन रहे होते हैं तो वहाँ पे प्राइसेस आप जाके चेक करें तो उसकी वो डबल होना शुरू हो जाती है, तो उसकी क्या सर रीज़न है? अच्छा, ये एक ऐसा पॉइंट है कि हम अपनी शानदार लैंडस्केप को, पूरी दुनिया में आप जाएं तो आप लैंडस्केप को एंजॉय करते हैं जब आप बाय रोड सफ़र करते हैं। हमने अपनी जीटी रोड को कॉरिडोर बना दिया। आपको लगता है आप एक किसी कॉरिडोर से, बरामदे से गुजर कर जा रहे हैं जिनके दोनों तरफ बिल्डिंग है। अच्छा, उन बिल्डिंग्स के पीछे आपको हजारों लाखों कनाल ग्रीन एरियाज होंगे, लेकिन अब आप उनको देख नहीं सकते क्योंकि एक गंदे से छोटे से प्लाजे ने, जो सीरीज ऑफ प्लाजाज हैं या कंस्ट्रक्शन हुई है, उन्होंने उसको छुपा दिया है और हर एक ने अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन कर ली है। इस चीज को हमें कॉरिडोर डेवलपमेंट जो है इसको रोकना चाहिए। जो कॉरिडोर हम बनाते जा रहे हैं अपने मेन रोड्स के साथ, इसके ऊपर यानी एक मुकम्मल तौर पे एक मास्टर प्लान होना चाहिए कि आप 1 किलोमीटर दूर ये प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, और अगर आपने रोड के ऊपर करना है तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। ऐसा कोई रूल मौजूद नहीं है, मेरी नज़र में नहीं है। अगर है तो मैं चाहूँगा। अच्छा, दूसरा एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें एलिमेंट है कि हम कॉरिडोर्स बना के अपनी लैंडस्केप को तो छुपा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम सोसाइटीज़ में भी हमारे पास कोई विजन नहीं है। हम बहुत बड़े बड़े डेवलप करके एरियाज को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हमने 200 फुट पे भी घर बनाया हुआ है, कोई लाइब्रेरी नहीं बन रही, कोई हॉस्पिटल का प्लॉट फ्रंट पे नहीं होता। ये सब प्लॉट्स पीछे चले जाते हैं कि जी दुकानों की अहमियत ज्यादा है कमर्शियल की, उसको फ्रंट पे ले आते हैं। आप अगर लाहौर जाते हैं, मॉल रोड पे जाते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स मिलती हैं, लाइब्रेरीज मिलती हैं, कॉलेजेस मिलते हैं, और इसी तरह पूरी दुनिया में यही एक शाहराह की शान और शौकत बनते हैं। लेकिन हमारे बस जो मेन रोड है, मेन बुलेवार्ड है, उसके ऊपर दुकानें होनी चाहिए बस। तो ये लोग नहीं कर सकेंगे, इसके ऊपर आपको बायलॉज बनाने पड़ेंगे। बाई लॉज के अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी जी। यानी जिस तरह आपने मोटरवे के ऊपर अगर आपने सफ़र किया तो अमूमन आपने देखा बड़ा ग्रीन एरिया, बड़ा ब्यूटी उसमें नज़र आती है ख़ास तौर पे। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे इर्द गिर्द कोई ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग्स भी नहीं है। अगर हम ये जीटी रोड के ऊपर जिस तरह जमशेद साहब ने बताया कि हम जाएं तो हमें एक महसूस होता है कि वहाँ पे वो पुरानी बिल्डिंग कुछ नहीं है, कुछ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं, कोई वहाँ पे वो फॉलो नहीं किया जाता, और प्राइसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। उससे जो आम आदमी है वो भी डिस्टर्ब होता है, और जिस तरह हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और ग्रीन एरिया सामने होने चाहिए वो बिल्कुल हिडन हो गए हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है आने वाले वक्त में इसमें कोई बेहतरी कर रही है? क्योंकि आप भी एज ए जर्नलिस्ट काम कर रही हैं, तो आपने क्या देखा है कि इसमें काफ़ी तब्दीली आ चुकी है? अच्छा सर, सबसे पहले तो आपने कहा कि जीटी रोड पे जाएं, तो मेरे ख्याल में कोई भी बंदा जीटी रोड से नहीं जाएगा। जैसे कि सर भी बता चुके हैं कि किस तरह वहाँ पे ट्रैफिक इतनी बेहंगम है, छोटे छोटे प्लाजाज बना दिए गए हैं, शॉप्स बना दिए गए हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि जीटी रोड को प्रेफर ही कोई नहीं करता, सब लोग कहते हैं मोटरवे से। अगर ये देखा जाए टूरिज्म के हवाले से मैं बात करूंगी कि अगर किसी फॉरेनर ने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, वो मोटरवे से जाएगा तो उसको हमारा वो कल्चर देखने को नहीं मिलेगा जो उसको जीटी रोड पे मिलेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उस रोड को पहली तो उसकी हालत थोड़ी बेहतर की जाए, क्योंकि वो अभी ऐसे मतलब जाने के काबिल नहीं है, वो रोड ऐसी है। दूसरा, ट्रैफिक को वहाँ पे कंट्रोल किया जाए। अगर कंस्ट्रक्शन इलीगल है तो वहाँ से उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम अभी देखते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट में काफ़ी सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो गिराई गई हैं। तो इस तरह जैसे छोटे छोटे गांव आते हैं, लाहौर जाते वक्त जीटी रोड पे छोटे छोटे गांव हैं, उस हर गांव का एक अपना कल्चर है। तो मुझे ये लगता है कि इन चीज़ों को, इन सारे मसाइल को अगर ख़त्म कर दे तो टूरिज्म भी बेहतर होगा, और पाकिस्तान का जो असल में हमारा कल्चर है वो भी लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें मैं ये बात कहूँगा कि जो जीटी रोड शहर से नेबरिंग शहर तक जाने के लिए जीटी रोड ही यूज़ होती है, और जीटी रोड का जो इस वक्त जो ट्रैफिक फ्लो है वो अभी भी मोटरवे से ज़्यादा है, क्योंकि जिसने सियालकोट से गुजरांवाले जाना है उसके पास मोटरवे नहीं है, जिसने मीरपुर से जेहलम जाना है, जिसने जेहलम से गुजरांवाले जाना है, जिसने गुजरांवाले से लाहौर जाना है, ये सब मजबूर हैं कि इनको जीटी रोड ही सूट करती है, कन्वीनियंट है। अच्छा, होता ये है कि हमने
मास्टर प्लान नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सराय खरबूजा हमारे इस्लामाबाद में फॉल करता है। हम अगर उसको एक्वायर नहीं कर सके या नहीं कर सकते या कोई और रीजन है, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि एक मास्टर प्लान दे दिया जाए आईसीटी में कि जो भी डेवलपमेंट होगी वो इन रोड नेटवर्क्स को फॉलो करे। जी बिल्कुल सही। जमशेद साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आज का कोई मैसेज देना चाहे नाजरीन को? मैसेज यही है कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी को डिस्करेज करना है, बेसिकली इम्प्रूवमेंट के लिए डिस्कशन है। और मैं चाहता हूँ पर्सनल लेवल पे कि मैं किसी तरह किसी अच्छे काम में सोसाइटी या अथॉरिटीज अगर चाहें तो वॉलंटरली मैं काम करना चाहूँगा, और इसी तरह लोग आगे बढ़ेंगे या हम लोग बात करेंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती जाएंगी। बात करना ज़रूरी है और ऑल द थिंग्स आर इन अ पॉजिटिव वे। हम चाहते हैं कि पॉजिटिव तरीके से हम अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करें और ग्रोथ में लेके जाएं। जी यानी आज का मैसेज? सर आज का मैसेज तो यही दूंगी कि पहले तो बात है, प्रोग्राम जो था काफ़ी प्रोडक्टिव था, मेरी नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा हुआ, ये फर्स्ट टाइम मैं इस तरह की बातें मैंने सुनी थी। दूसरा मैं यही कहूँगी कि हम वेस्ट में छुट्टियां गुजारने तो जाते हैं, उनके कल्चर को भी हम फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो दिन आप छुट्टियां गुजारने यूरोप अगर जा रहे हैं या किसी और साइड पे आप जा रहे हैं तो उनके आइडियाज़ को भी लेके आएँ और कोशिश करें कि पाकिस्तान में उसको इम्प्लीमेंट करें। जिस तरह वो डेवलपमेंट कर रहे हैं उस आइडियाज़ को यहाँ लेके आके आप देखें कि हमारी सोसाइटी जो है उसको कैसे अडॉप्ट करती है, मेंटली तौर पे हम उसको अडॉप्ट कर, छोटे छोटे तजर्बात करके ही सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ सकती है। इसी के साथ नाजरीन अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।